نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تفسیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا صدق اللہ العظیم۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے صفاً صف باندھے ہوئے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، نہیں بات کر سکیں گے مگر وہ شخص کہ اجازت دے اس کے لیے الرحمن رحمان، وقال صوابا، اور وہ کہے وہ شخص درست بات، ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے، فمن شاء، اور پس جو شخص چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا، بنا لے ٹھکانہ اپنے رب کی طرف، انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے ڈرایا ہے تم کو قریب عذاب سے، یوم ینظر المرء ما قدمت، جس دن دیکھے گا انسان کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اپنے ہاتھ سے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ آیات میں نے سورۃ النبأ کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج ہماری سورۃ النبأ کا اختتام ہو رہا ہے۔ پہلی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس میں رکوع سے پہلے رکوع میں جو کفار فجار تھے ان کے بارے میں ڈسکس ہوا، اور پھر رکوع سے ان للمتقین مفازہ سے جو متقین مومن لوگ تھے ان کے لیے انعامات کا ذکر کیا گیا اور پھر پچھلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ لا یملکون منہ خطابا، کہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ تو اب یہاں سے اس کی تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن ہوگا جس دن روح یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت کی عظمت اور ہیبت اور جلال کی وجہ سے ان کے دل لرز رہے ہوں گے۔ دوپہر کا وقت ہوگا، سورج سر پہ چڑھا ہوا ہوگا، کسی کو کوئی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کسی کو بولنے کی خود اجازت دیں گے تو وہ بولے گا، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ باادب ہو کر صرف مقصد کی بات کرے اور ادھر ادھر کی بات نہ کرے۔ تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس دن کھڑے ہوں گے روح اور فرشتے۔ اب روح سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، ان کا مستقل ذکر الگ طور پر اس لیے ذکر کیا کیونکہ ان کی عظمت اور شان بہت بلند ہے، تو ان کی عظمت اور شان کی وجہ سے ان کو الگ طور پر ذکر کیا گیا۔ یا پھر اس روح سے مراد اللہ کا ایک عظیم الشان ایک لشکر ہے کہ جو فرشتوں کے علاوہ ہے، ان کے پاؤں ہاتھ ہیں لیکن وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے، تو اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن ظاہراً اگر دیکھا جائے تو یہاں سے روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقبل والے مضامین تھے ان کا خلاصہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہماری آیات قدرت سے ثابت ہو گیا کہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قیامت واقع ہوگی، تو لہٰذا یہ قیامت کا دن جو ہے یہ برحق ہے، یقینی ہے، اس کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو ہم نے تو اس قریبی عذاب سے خبردار کر دیا کہ عقل مند آدمی دور کی مصیبت کو بھی قریب سمجھتا ہے، تو اس لیے عذاب قریب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کہہ دیں
کہ بھئی وہ عذاب آ رہا ہے، وہ اس سے بچ جائیں۔ تو اب چاہے جتنا بھی دور ہو، جو عقل مند ہوگا ابھی سے اس کے لیے انتظام کر لے گا۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں آئے گی تو دیکھی جائے گی، تو اس ٹائم یہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے فرمایا اگرچہ حقیقت میں دور ہے عذاب اور موت تو بہت قریب ہے، تو جو اس دن کا دروازہ ہے وہ تو قریب ہے، اس کو کسی کو نہیں پتہ۔ اب بعض کہتے ہیں کہ بھئی قیامت بہت قریب ہے۔ دیکھیں اور بھی مختلف اقوال، لیکن سمجھانے کے طور پر ایسے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ہر شخص کے حساب سے اس کی قیامت مختلف ہے۔ دیکھیں موت کا جو انسانی زندگی کا جو یہ سانس ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، کس لمحے میں یہ ختم ہو سکتا ہے، کس لمحے میں یہ بند ہو سکتا ہے۔ بس یہ زندگی کا سانس کا جو اس کا نظام ہے، یہ بند ہوا، یہ سسٹم ختم ہوا، تو بس ایک قسم کی اس پر قیامت ہے۔ اور موت کے آنے کے ساتھ ہی جو قیامت کا جو دروازہ ہے وہ کھل گیا، تو ظاہری بات ہے اب اس کو اللہ نے نہیں بتایا ہر انسان کو بھی آپ کی موت کب آنی ہے، تو جب بتایا ہوتا تو پھر انسان شاید کوشش کر لے، بتانے سے پہلے معافی مانگ لے، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے، لیکن اب کسی کو کچھ نہیں پتہ، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پتہ، تو اس لیے فرمایا کہ وہ عذاب قریب ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اور یہ عذاب اس دن ہوگا کہ جس دن آدمی اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا، یا تو اس طرح کہ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یا اس طرح کے جو اعمال روز محشر یہ جسموں کی شکل میں ہو کر اس کے سامنے آئیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ دنیا میں جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جو اس کا مال ہے، یہ سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے۔ تو اس طرح مختلف جو احادیث میں قیامت کے بارے میں جو وعیدیں ذکر کی گئی ہیں ان میں بھی یہ بات ہے۔ تو اب یا تو یہ عذاب جو ہے یا تو اس طرح مختلف جسموں کی شکل میں آئے گا، یا اس کا نام اعمال جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو بہرحال مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر جب یہ صورتحال ہوگی نا، اس وقت کافر بے چین ہو کر کہے گا کہ کاش کہ مٹی ہو جاتا، مجھے یہ دین دیکھنا نصیب ہی نہ ہوتا، تو آج میں اس پریشانی کی عالم میں نہ ہوتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری زمین برابر کر دی جائے گی، پھر اس میں انسان، جنات، وحشی پالتو جانور سب جمع کر دیے جائیں گے۔ اگر دنیا میں کسی جانور نے دوسرے پر ظلم کیا تھا، مثلا سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا تھا، تو اب اس کے سینگ اتار کر اس کو لگا دیے جائیں گے، اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس طرح پہلے ان جانوروں کا حساب ہوگا، پھر ان سے فراغت ہو جائے گی، تو اللہ تمام جانوروں کو حکم دیں گے کہ تم سب مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس وقت کافر لوگ بھی یہی تمنا کریں گے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور بعض فرماتے ہیں کہ کافر کی اس قول سے مراد یہ کہ کاش دنیا میں ہم مٹی ہو جاتے، ہمیں یہ دن دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو اس امید ہے کہ آپ کو اس صورت کے ہمارے تمام تفسیر سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اپنے کومنٹ باکس میں اس کے اظہار بھی کر دیا کریں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سورۃ النازعات کو سٹارٹ کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ایپیسوڈ وائز ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔